گنج بخش فیض آدم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ 80 کے عشرے میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا صاحب کی پرانی مسجد کو شہید کر کے بڑی مسجد اور کھلے سین کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری تھا۔ دوران کھدائی بنیادوں میں بہت ساری پرانی قبروں کا انکشاف بھی ہوا۔ زیادہ تر قبروں میں پرانی اور بوسیدہ ہڈیاں ملی، جن کو پورے احترام کے ساتھ دوبارہ دفن کر دیا گیا۔ اسی دوران ایک ایمان افروز حیران کن واقعہ پیش آیا، جس نے اہل ایمان کے دلوں کو اور مضبوطی دی۔ دوران کھدائی ایک جگہ سے ایک ایسا جسم مبارک ملا جو برسوں پہلے دنیا فانی سے جا چکا تھا، لیکن آج بھی تر و تازہ لگ رہا تھا جیسے آج ہی فوت ہوا ہو۔ زیادہ حیرت والی بات یہ تھی کہ یہ کسی انگریز کا جسم تھا، جس کے نورانی چہرے پر داڑھی مبارک بھی تھی۔ یہ واقعہ سب کے لیے ہی بہت حیران کن تھا۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ایک انگریز کا جسم پاک ہے، جو کہ برطانیہ کا رہنے والا تھا۔ یہ 1936 کی بات ہے۔ برطانیہ کے لینارڈ خاندان سے تعلق رکھنے والے دو بھائیوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ جب کشف المحجوب کا انگریزی ترجمہ پڑھا تو کتاب کی حقانیت اور سچائی سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شورا آفاق کتاب ہے، جس کا انگریزی ترجمہ آر اے نکلسن نے کیا ہے، جو کہ علامہ اقبال کے استاد گرامی ہیں۔ لینارڈ خاندان کے ان دونوں بھائیوں کے دلوں میں عشق الہی کی ایسی شمع روشن ہو گئی کہ برطانیہ چھوڑ کر شیخ اور تصوف کے اسرار و رموز سیکھنے کے لیے ہندوستان آ گئے۔ تلاشی حق اور تلاشی شیخ کے لیے ملک کا چپا چپا چھان مارا۔ پھر جب خالق بے نیاز کو دونوں بھائیوں پر رحم آیا تو ان کو حیدرآباد میں مولانا سید محمد ذوقی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا در دکھایا۔ دونوں بھائی مولانا ذوقی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے اور اپنی روحوں کو عشق الہی اور روحانیت کے اسرار و رموز سے روشن کیا۔ شیخ نے اپنی نگاہ خاص سے ان کے مردہ دلوں کو روحانیت کی حرارت بخشی۔ بڑے بھائی کا اسلامی نام فاروق احمد رکھا گیا، جو مرشد سے روحانیت کی تربیت لے کر لاہور میں سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار مبارک پر آ گیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ فاروق احمد لینارڈ نے اسلام قبول کرنے کے بعد مبلغین نے ان سے سوال کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی پلک جھپکنے سے قبل میلوں دور سے تخت بلقیس کس طرح لے آیا؟ مبلغین ہند آپ کو اس سوال کا کوئی مناسب جواب نہ دے سکے اور آپ کو اس مسئلے پر مطمئن نہ کر سکے۔ ایک روز تبلیغی دورے پہ جاتے ہوئے فاروق احمد کی نظر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پڑی اور وہ رک کر مزار پر جانے لگے تو مبلغین ہند نے آپ کو روکنے کی بہت کوشش کی کہ یہاں پہ خرافات شرک ہوتا ہے۔ فاروق احمد نے مبلغین سے کہا کہ کفر میں تو میں بھی رہا ہوں اور کفر کی بدبو کو بخوبی جانتا ہوں، مگر یہاں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ داتا دربار کے گیٹ پر ایک بزرگ نے آپ کا استقبال کیا اور ان کو چائے پانی پوچھا۔ فاروق احمد نے گرم چائے کی طلب ظاہر کی۔ بزرگ آدمی نے اپنا ہاتھ مغرب کی جانب بڑھایا اور آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی ایک ساتھ میں گرم چائے کا کپ فاروق احمد کے سامنے پیش کر دیا۔ فاروق احمد یہ سب کچھ دیکھ کر اپنے حواس کھو گیا۔ حواس بحال ہونے پر بزرگ وہاں پر موجود نہ تھے اور کافی تلاش پر بھی نہ ملے۔ آپ نے مبلغین کو بتایا کہ اسے مزار داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ یہ کپ لاہور، ملتان یا برصغیر کے کسی شہر، قصبے، دیہات کا کپ نہیں، بلکہ یہ لندن میرے گھر کا کپ ہے، جو پلک جھپکنے سے پہلے اس بزرگ نے لندن سے ہند میرے سامنے پیش کیا ہے۔
آپ نے کہا کہ اسلام کے اصل ترجمان تو یہ اولیاء اللہ صاحب مزار حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء ہیں۔ اس واقعہ نے جناب فروغ احمد لینارڈ صاحب کی دل کی دنیا ہی بدل ڈالی اور کایا پلٹ دی۔ مبلغین کو چھوڑ کر لندن شہر کا باشندہ ہمیشہ کے لیے لاہور دادا دربار کی دربانی پر معمور ہو گیا اور تاریخ کے سب سے بڑے چشمہ معرفت سے عرصہ دراز تک فیض یاب ہوتا رہا اور لوگوں کو بھی تربیت کرتا رہا، اور یہاں پر ہی 13 فروری 1945 سن عیسوی میں وفات پائی اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ قدس سرا کے آستانہ مبارک میں دفن ہوئے۔ آپ کا مزار تہ خانہ داتا دربار حجویری ہال مینجر محکمہ اوقاف کے بالکل ساتھ واقع ہے۔